الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے اپنا تیسرا نثری سبق جو کہ ہے نواب محسن الملک۔ یہ نواب محسن الملک کے رائٹر ہیں، لکھنے والے مصنف ہیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق۔ سب سے پہلے میں آپ کو مصنف کے بارے میں بتاؤں گی۔ جی، ڈاکٹر مولوی عبدالحق جو کہ بابائے اردو کے نام سے مشہور ہیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق 20 اگست 1870 کو یو پی کے قصبے ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ علی حسین تھا۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں ہی حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کی ڈگری حاصل کی، پھر مدرسہ آصفیہ حیدرآباد دکن میں صدر مدرس رہے۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل اور بعد میں عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ اردو کے چیئرمین رہے۔ آپ نے اپنی خدمات اردو کی ترقی کے لیے وقف کر دی اور شادی نہ کی۔ بابا اردو فرمایا کرتے تھے کہ میری اردو زبان سے شادی ہو چکی ہے۔ ان کی ادبی خدمات کے پیش نظر 1937 میں الہ آباد یونیورسٹی اور 1941 میں علی گڑھ یونیورسٹی نے D.Litt کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ قوم نے انہیں بابا اردو کا لقب دیا۔ 16 اگست 1961 کو کراچی میں وفات پائی۔ ان کی اہم کتابیں جو ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ۔ نمبر 2، تنقیدات عبدالحق۔ نمبر 3، چند ہم عصر۔ نمبر 4، مقدمات عبدالحق۔ نمبر 6، نصرتی۔ نمبر 7، مرحوم دہلی کالج۔ نمبر 8، مکتوبات عبدالحق۔ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ جب انہوں نے حیدرآباد میں اردو زبان کا کام شروع کیا تو اردو زبان کی کتابیں صرف اتنی سی تھی کہ ایک صندوقچے میں پوری آ جاتی، لیکن جو ہی انہوں نے اس کام کو آگے بڑھاتے چلے گئے تو آج دنیا بھر کی لائبریریوں میں اردو زبان کی کتابیں موجود ہیں، ترجمہ کی ہوئی موجود ہیں۔ ان سب باتوں کا سہرا ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے سر ہی باندھا جائے گا۔ جی، اب ہم کہانی کی طرف آتے ہیں۔ قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں، بہت سی خوبیاں عطا کی ہوئی تھی۔ اللہ نے بڑی خوبیوں سے، اچھائیوں سے نوازا ہوا تھا۔ وجاہت خوبصورتی، ذہانت ذہین ہونا، خوش بیانی، اچھے اخلاق سے بات کرنا اور فیاضی سخاوت، ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھی، ممتاز، منفرد، علیحدہ، کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ یعنی نواب محسن الملک کو اللہ نے ایسی خوبیوں سے نوازا ہوا تھا کہ کوئی چند لمحے کے لیے بھی ان سے ملتا تو وہ ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں، اٹکل سے، اندازے سے، ٹھیک ہے۔ نام کبھی بھی انسان کی، کیونکہ جب انسان یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر کوئی خوبی ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ نام ہمیشہ اندازے سے رکھے جاتے ہیں۔ مسمّیٰ کی خصوصیات، جیسا نام ویسا کام، مسمّیٰ کہتے ہیں جیسا نام ویسا کام کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ جب بچہ پیدا ہو
اس وقت نام رکھتے ہوئے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ جو اس میں بڑے ہو کے خوبیاں پیدا ہوں گی اس کے مطابق نام رکھ دیا جائے۔ نہ ہی خطاب وہ لفظ ہے جو حکومت کسی خوبی کی بنا پر انسان کو دیتی ہے۔ خطاب وہ نام جو حکومت کسی خوبی کی بنا پر انسان کو دیتی ہے۔ تو عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ حکومت جب کوئی خطاب اس کے اعلیٰ کارناموں پر دینے لگتی ہے تو وہ بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتی کہ اس کو یہ خطاب دے رہے ہیں تو اس کے نام میں یہ خوبیاں تھیں، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ محسن الملک کا یہ خطاب تھا ان کے لیے، حکومت کی طرف سے دیا گیا یہ نام تھا جو ان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوا۔ نواب محسن الملک کا اصل نام کیا تھا، یہ کب پیدا ہوئے؟ بچوں یہ نیچے لکھا ہوا ہے 3 لائنوں میں، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جب پیدا ان کا نام جی یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ سارا جو ہے وہ نیچے نظر آ رہا ہے۔ سر سید کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، حیدرآباد دکن میں بورڈ آف ریونیو بھی رہے اور کے سربراہ رہے۔ سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج کے سیکرٹری بنے اور اپنی ہوش مندی، تدبر اور محنت سے کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا تھا۔ اسے ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ مسلم لیگ قائم ہوئی تو وہ اس کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ مسلمانان ہند پر ان کے بڑے احسانات ہیں، لہٰذا محسن الملک ان کا نام نہیں تھا، محسن الملک ان کا خطاب تھا جو حکومت نے ان کو ان خوبیوں پر عطا کیا تھا۔ تو ان میں پارس پتھر کی سی خصوصیات تھی۔ پارس پتھر ایک ایسا پتھر جو جس کو چھو لے اسے سونے کا بنا دے، ٹھیک ہے، وہ پتھر جس کے متعلق یہ بات مشہور ہے نا کہ یہ وہ دھات ہے جو جس کو چھو لے اسے سونے کا بنا دے۔ تو نواب محسن الملک میں بھی یہ خوبیاں پائی جاتی تھی کہ وہ جس کو چھو لیتے تھے اس میں کچھ نہ کچھ خوبیاں پیدا ہو جاتی تھی۔ کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں، ٹھیک ہے، کندن کا ہوا نہیں، خالص سونے کا، جو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار احسان رہتا تھا اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا تھا۔ یعنی نواب محسن الملک کسی دوسرے کے سلام کو بھی اپنے ذمہ ایک احسان سمجھ کر رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے۔ اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر منت تھے، ان کے جو دشمن تھے وہ بھی ان کے احسان مند تھے، وہ بھی ان کے احسان مند تھے۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں، رکاوٹ ہیں۔ سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں سیاست کے گتھیوں کو سلجھانا، سیاسی معاملات کو حل کرنے کے لیے دانش مندی کا مظاہرہ کرنا۔ تو جو ان کے اور حکومت کی راہ میں حائل ہوتے تھے انہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا تھا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن، ناراض کرنے والے اور دل شکن، دل توڑ دینے والے کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے، جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو یقیناً یہ پیراگراف سمجھ آ گیا ہوگا
کہ اس میں نواب محسن الملک کی خوبیاں، ان کے نام، ان کا خطاب کے بارے میں، ان کے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں، اور اس میں ایک تشبیہ استعمال کی گئی ہے کندن کی اور پارس پتھر کی. ٹھیک ہے، تو ان سب باتوں کو، اس کا خلاصہ یاد کرتے ہوئے، تشریح یاد کرتے ہوئے اس کا خیال رکھیے گا. جی، پیراگراف نمبر 2. وہ جوہر قابل تھے، یعنی وہ خوبیوں کو پہچاننے والے تھے، وہ خوبیوں کو پہچاننے والے تھے، مگر موقع کی طاق میں تھے. حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر، سیاست کے بارے میں جاننا، سیاست کو کیسے لے کے چلنا ہے، تدبر، غور و فکر کرنا، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے، اور انتظامات کیسے کیے جاتے ہیں، ایک بڑی سیٹ پر بیٹھ کر ان تمام معاملات کو کس طرح حل کیا جاتا ہے، وہ یہاں پر ان کے ہاں کھلے جب ان کے پاس حیدرآباد میں ایک وہ سیکٹری کے طور پر کام کرنے لگے. ان کا ذہن ایسا رسا تھا، ایسا رسا پہنچا ہوا قابل تھا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ہوش ایسے بجا تھے، اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے. وہ اگر ترکی یا کسی اور سلطنت کے فورن منسٹر، وزیر خارجہ ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے. بڑے بڑے مدبر، عقل مند، غور و فکر کرنے والے، مفکر ان کا لوہا مانتے تھے، ان کی شہرت کو قبول کرتے تھے. جی، اب پیراگراف نمبر 3 پڑھیں گے. یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب محسن الملک مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں. مثلاً ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا. جی، یہ بچوں یعنی حیدرآباد کا جو ریاست تھی اس کا جو بجٹ بنایا تھا وہ نواب محسن الملک نے بنایا، اور وہ مصر کے بجٹ پر تھا. مصر کا جو بجٹ ہے اس کے متعلق سن لیجئے گا. 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کیا تھا. 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی معیشت کی بہتری کے لیے ایک بجٹ بنایا. یہ ایک بہترین بجٹ تھا. اس بجٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے نواب محسن الملک نے ریاست حیدرآباد کا بجٹ بھی ترتیب دیا تھا. وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا. ٹھیک ہے، بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا ہے، جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا، زمین کو ناپنے کا کام کیا تھا. اس کے علاوہ فنانس، معاشی، روپے پیسے کا، مال گزاری، ٹیکس میں بہت سی اصلاحیں کی، جن کا یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. جی، یہ ان کے سوانح نویس کا کام ہے. سوانح نویس کہتے ہیں حالات زندگی لکھنے والے کو، حالات زندگی لکھنے والے کو. یہ کہانی جو ہے یہ ایک خاکہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک خاکہ لکھا گیا ہے
اور خاکے میں اتنی تفصیل نہیں دی جاتی ان کی زندگی کے ہر پہلو کو جس میں کھولا جاتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے، وہ سوانح نویس کام کرتا ہے، وہ حالات زندگی لکھنے والا کام کرے گا۔ جی بچوں، اب ہم پڑھیں گے چوتھا پیراگراف۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جھوٹی تعریفیں کرنے والے، خوش آمدی کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹی تعریف کرنے والے، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، جو اقتدار اور طاقت رکھتا ہو، آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں۔ لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا تھا۔ حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا، شور، رونا دھونا شروع ہو گیا، اور ہزارہا آدمی کا ٹھٹ کہتے ہیں ہجوم کو، اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی، جن میں امیر، غریب، بیوہ اور یتیم سب ہی تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا؟ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال کہتے ہیں عروج کو، جاہ و ثروت، شان و شوکت، سب کچھ کھو چکے تھے۔ ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا منصب یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو، جس نے اس پر قلم نہ اٹھائی ہو، قلم نہ اٹھائی ہو۔ یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے، مسلمان نیچری، عقل پرست، یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال کی گئی جو مذہبی مسائل کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے تھے اور سائنسی جو وجوہات کو برحق ماننے پر اصرار کرتے تھے کہ سائنس یہ کہتی ہے تو یہ بات صحیح ہے۔ یہ عقل پرست مسلمان تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب و بد عقیدہ سمجھتے تھے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے، ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کا جو آپ کا یہ لیکچر ہے وہ یہاں تک ہی ہے، اور آپ کو میں نے پڑھائے ہیں تقریباً 4.5 پیراگراف۔ ٹھیک ہے، اس سے کم جو ہے وہ رہ گیا جو آپ کو کل پڑھایا جائے گا، تو آپ نے اس کا جو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔